بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة أدى الأمانة نصح الأمة كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال تعالی فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. وقال المصطفى والمجتبى صلی اللہ علیہ وسلم فی معنى الحدیث انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ. میرے عزیز دوستو اور حضرات علماء کرام، یہ بڑی مبارک مجلس ہے. نسبت سے چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ مجلس بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی مبارک مجلس ہے. ہم نے دیکھا سنا ہے کہ ایک ہی بٹھے کی اینٹ ہوتی ہے، جو بیت الخلاء میں لگ جائے اس کے اوپر تقاضا کرتے ہیں ناپاک ہوتی ہے. جو مسجد میں لگ جائے اس کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے. ایک ہی تھان کا کپڑا ہوتا ہے، جو کپڑے بن جائیں اس سے صفائیاں بھی کرتے ہیں. جو قرآن پاک کا غلاف بن جائے اس کا ادب کیا جاتا ہے. ایک ہی لکڑی ہوتی ہے، تختے بن جاتے ہیں، کوئی ادب نہیں. قرآن پاک والا رحل بن جائے اس کا ادب کیا جاتا ہے. تو نسبت سے چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ مجلس بہت بڑی مبارک مجلس ہے، اور یہ ختم القرآن کے نام سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس کی نسبت بہت بڑی اونچی ہے. یہ آخری امت ہے، جس کے بعد کوئی امت نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک دیا ہے، پہلی کتابیں کتاب اللہ ہوتی تھیں، اللہ کی کتاب، اور یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ پہلی کتابیں ان میں سے توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. اس کے صرف 4 حافظ تھے اور چاروں نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، عزیر علیہ السلام. یہ چاروں نبی ہیں، چاروں حافظ ہیں. اور آج توریت انجیل زبور کا کوئی حافظ نہیں. اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت قرآن پاک کے 10,000 حافظ بن چکے تھے. اور 4 عورتیں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، اماں حفصہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ام ورقہ بن نوفل، یہ عورت، یہ 4 قرآن پاک کی حافظات بن چکی تھیں. تو یہ قرآن پاک تھوڑے تھوڑے عرصے میں، تھوڑی تھوڑی عمر میں حفظ کیا جا رہا ہے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. الحمدللہ ہمارے دینی مدارس میں اللہ کا شکر ہے، بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں. تھوڑے تھوڑے وقت میں حفظ کرتے ہیں، کئی سالوں میں کرتے ہیں، کوئی 2 سال میں کرتے ہیں، کوئی سال میں بھی کر جاتے ہیں. بہت سارے یہاں علماء بیٹھے ہیں. ہمارے استاد تھے علامہ غلام رسول صاحب نور اللہ مرقدہ، چند مہینوں میں کیا تھا. ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے، مجلس میں آ کے بیٹھے کیسے آئے کہ جی آپ سے علم سیکھنا ہے.
فرمایا میرے پاس علم سیکھنے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے، جاؤ حفظ کر کے پھر آ جانا۔ 7ویں دن دیکھا کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹے کیسے؟ کہ جی علم سیکھنے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹے میں نے کہا تھا بھی حفظ کرو پھر میرے پاس آؤ۔ کہنے لگے الحمدللہ 7 دن میں اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس علم کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہارون الرشید کا زمانہ تھا، عیسائیوں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے پیغام آیا کہ جی ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا عالم دین ہے تو لاؤ اس کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، دریا کا کنارہ تھا، پادری بھی سامنے ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہ جی مناظرہ ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی اٹھایا اور دریا کے پانی کے اوپر چلتے 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 جا کر مصلی بچھا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا پادری صاحب مناظرہ یہاں ہوگا، تشریف لائیں۔ اس نے کہا جی یہ تو بڑا مشکل ہے جی، پانی میں کون آئے؟ تو اس علم میں اس امت میں بڑے بڑے انسان گزرے ہیں۔ یہ امت بھی معجزہ ہے، قرآن پاک بھی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اس امت میں سے بنایا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک صورت، صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت تو ساری ختم ہو گئی، کیا کروں؟ فرمایا من این انت من آیت الکرسی، آیت الکرسی سے کیسے غافل ہو گیا، کہاں ہے؟ کہا کیا کروں یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کھانے پر، جس سالن پر آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اللہ خوب برکت دیتے۔ اور اسی طرح ایک ایک آیت عجیب ترین ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جن کی کشتی ہوگی صحابی رسول سے، کشتی ہوئی تو صحابی نے جن کو اٹھایا اور دے مارا، اوپر چڑھ گئے۔ فرمایا تو اتنا سارا ہے، تیرے پتلے پتلے ہاتھ ہیں، بس یہی ہو؟ جن نے کہا نہیں جی نہیں، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، دوبارہ آ جاؤ۔ صحابی نے پھر اٹھایا، پھر دے مارا۔ جن کہنے لگا کہ اگر آپ نے مجھے تیسری مرتبہ بچھاڑ دیا، آپ کو ایک بڑی کام کی چیز بتاؤں گا۔ پھر اٹھایا، پھر دے مارا، سینے پر بیٹھ گئے۔ میں بتاؤ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کو آیت الکرسی آتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا جس گھر میں پڑھ لی جاتی ہے شیاطین وہاں سے ایسے بھاگ کے نکلتے ہیں، پھر صبح تک دوبارہ اس گھر میں آ نہیں سکتے۔ تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ وہ کشتی کرنے والے صحابی کون تھے؟ فرمایا عمر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارا علم ہے۔ اور عزیز دوستو، ہم سے بڑی کمی ہوئی، قرآن پاک ناظرہ نہیں پڑھا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے سورۃ یاسین جو فجر کے بعد پڑھ لے تو سارا دن خوشیوں میں گزرے گا، اور شام پڑھ لے تو ساری رات بھی خوشیوں میں گزرے گی۔ اور یہ صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن پاک پھیلتا پھیلتا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ آپ نے پھر ملکوں کے لیے صحابہ کرام کو بلایا، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل اور ابو ایوب انصاری، بہت سارے صحابہ کو۔ فرمایا اس کو باہر نکالو، ملکوں کی طرف بھیجو۔ تو صحابہ کرام پہنچے، بصرہ کی کارگزاری لی گئی۔ فرمایا 1 سال میں جتنے حفظ کر چکے ہیں مجھے ان کی فہرست بھیجی جائے۔ تو فرمانے لگے کہ 1 سال میں 10,000 حافظ قرآن بنے ہیں۔ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ دمشق میں گئے، دمشق میں جا کر کلاس لگائی، نظام چلایا، 10 کی جماعت بنائی، حفظ کی کلاسیں، جماعتیں اور درجات بنائے۔ اور پوچھا گیا کہ کتنے طلبہ تھے؟ فرمانے لگے 1600 میری جماعت میں یہ حفظ کرنے والے لوگ تھے۔ ایک ایک کلاس میں اتنا قرآن پاک عام کیا گیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جب آخری وقت تھا تو مدینہ منورہ میں 1 لاکھ حافظ قرآن بن چکے تھے۔ اور اسی طرح علماء کرام نے بڑا عجیب قصہ لکھا ہے، انڈونیشیا میں قرآن پاک کس طرح پہنچا۔ فرماتے ہیں کہ ایک عربی تھا، قرآن پاک پڑھا ہوا، تو ان کی کشتی چلتے چلتے کہیں گم ہو گئی، اور یہ حافظ قرآن کہیں کسی جزیرے میں جا لگا۔ جزائر ہیں دنیا میں بہت زیادہ،
ابھی ہمارا ایک فجی کا سفر ہوا ہے، حالانکہ چھوٹا سا ملک ہے، اس کے 360 جزیرے ہیں اور تقریباً 3-4 جزیروں میں جماعتیں جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ سارے جزیرے ایسے پڑے۔ تو یہ ایک جزیرے میں یہ حافظ قرآن جا کے اترے۔ ایک بوڑھی اماں تھی، اس کے پاس جا کے مکین ہو گئے، کہا اماں آپ مجھے روٹی دے دیا کرو اور میں انشاءاللہ آپ کا کام کر دیا کروں گا۔ سرکاری لوگ آئے اور اس علاقے میں ایک ایسی رسم تھی، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے اسلام نصیب فرمایا ہے، ورنہ ایسی ایسی رسومات میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، خدا کی پناہ۔ اس علاقے کی ایک رسم تھی کہ سال کے بعد ایک نو عمر لڑکی، اس کو زیور پہناتے، اس کو اچھا لباس پہناتے، پھر جا کر سمندر کے کنارے ایک مندر تھا بہت بڑا، اس میں جا کے اس تاریخ میں جا کے اندر اس کو پہنچا کے باہر سے کنڈا لگا دیتے، اور صبح اس کی لاش ملتی، پھر اس کو اٹھا کے سارے شہر میں پھراتے اور بڑیاں خوشیاں مناتے کہ ساری مصیبتیں اس کی وجہ سے ٹلی ہیں، بہت بڑا عصیب آتا تھا، ہم سارے اس سے محفوظ ہو گئے۔ تو اس سال جو باری آئی تو وہ ماں بیٹی دونوں بیچاری رہتی تھیں، جہاں یہ حافظ قرآن پہنچا ہوا تھا، عربی تھا۔ اماں رونے لگی، پوچھا بھی خیریت ہے؟ کہنے لگی اب ہماری باری ہے، ایک ہی میری بیٹی ہے، اس کو لے جائیں گے اور وہاں بینٹ چڑھائیں گے، قربان جائیں، مسلمان بڑی شے ہے، اس مسلمان کی ایک بہت بڑی پہچان ہے۔ یہودی سفر میں نکلا، کسی نے پوچھا تیری تو بیٹی جوان ہے، کہنے لگا میرا پڑوسی مسلمان ہے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ مسلمان کی بہت بڑی پہچان ہے، ہر جگہ قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عربی لڑکے نے کہا اماں فکر نہ کرو، میری عمر بھی قریب قریب ہے، سارے زیورات لباس مجھے پہناؤ، میں جاتا ہوں انشاءاللہ۔ اسی طرح اس کو اٹھایا گیا، مندر میں جا کے اندر کر کے باہر سے کنڈا دے دیا، انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح کنڈا کھولا تو زندہ، کہنے لگے شاید تاریخ بھول گئے ہیں، دوبارہ آج رات پھر اس کو یہیں رکھو۔ دوسری رات، تیسری رات، 2-3 راتیں اسی طرح کنڈا کھولیں تو زندہ۔ ان کو بادشاہ کے پاس لایا گیا، پوچھا کیا بات ہے، کون ہے؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوں۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ یہ قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پاک سنایا۔ اس کی برکت سے وہ بادشاہ مسلمان ہوا اور لوگ مسلمان ہوئے، اور انڈونیشیا اس علاقے میں یہ رسم ختم ہوئی، اور آج تک الحمدللہ اسلام وہاں موجود ہے۔ یہ ہمارا قرآن پاک ہے۔ اور اس سے بھی کم وقت میں ہشام کلبی ایک امام ہیں، انہوں نے بالکل ہی کم مدت میں قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 2 واقعے ایسے پیش آئے جو کہ کسی کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ ایک تو کم عقلی کا، میری داڑھی مبارک لمبی تھی تو میں نے کہا چلو ایک مٹھی کر کے تو نیچے سے کاٹ دوں۔ کہتے ہیں کسی خیال میں بیٹھا تھا، توجہ نہ ہوئی تو کینچی نیچے کی بجائے میں نے مٹھی کے اوپر رکھ دی، وہ ساری داڑھی ہاتھ میں آ گئی۔ کہتے ہیں یہ تو میرے ساتھ کم عقلی کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ذہین مجھے اتنا بنایا کہ الحمدللہ 3 دن میں یہ حافظ قرآن بنے، 3 دن میں۔ ہمارے جامعہ رشیدیہ میں اللہ کا شکر ہے اب تو جگہ جگہ بنات کے مدرسے ہیں۔ ادھر یہ جہان خاں کے قریب ایک ویاہ چلتی ہے نیر سی، وہاں کی ایک بچی داخل کرائی، بالکل بیچاری جٹکی اور دیہاتی بچی، وہ چلے ہی نہ۔ گھر والوں نے اس کی ماں کو کہا بڑی مہربانی، بچی چلنے والی نہیں، واپس لے جاؤ۔ اس کی ماں کہنے لگی پنجابی میں انشاءاللہ 20 سال تا میں انتظار کرے سا، موڑنا پڑی تو نہ صحیح۔ 2-3 سال پہلے ہو چکے تھے۔ اللہ کی شان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے اس کا ایسا ذہن کھولا، ایک ایک پاؤ روزانہ سناتی تھی، 4 دن میں سپارہ، 4 دن میں سپارہ، اور چند دن میں ماشاءاللہ تھوڑے عرصے میں حفظ کیا۔ اب پچھلے دنوں میں جانا ہوا، ان کا گھر بچیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہمارے جامعہ رشیدیہ میں ایک کوئٹہ آگے مسونگ علاقہ ہے، یہ پنجگور کی طرف، وہاں کی بچی لائے، قاری عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اس وقت ناظم تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ بڑے حالات تھے جامعہ میں، جب انہوں نے سہارا دیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ داخلہ بند ہے۔ وہ وہاں کا بلوچ تھا، داخلہ کیسے بند ہے؟
وہ ایٹا سے آیا داخلہ بند ہے داخل کرو، کہ بھائی بتایا ہے داخلہ بند ہے، بچی داخل نہیں ہوگی۔ کہنے لگا یا اس کو نہر میں پھینک دو یا اس کو داخل کرو، واپس نہیں لے کے جائے گا۔ خیر قاری صاحب نے اس کی مضبوطی دیکھ کے بچی کو داخل کر دیا۔ اب مجھے اس کے ابا میرے رائیونڈ میں چلہ لگانے آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیا حال ہے بچی کا؟ کہنے کہ الحمدللہ مدرسہ کھولا ہوا ہے، 8 استانیاں اس کے نیچے کام کر رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن میں یہ قرآن پاک دیکھنے کو بھی نہیں، اور ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے ہر سال حافظات اور عالمات، اور ابھی ہمارے قرآن پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ عز وجل قرأ طٰہٰ و یاسین۔ قراء کا قرآن پڑھنا، علماء کا پڑھنا، صحابہ کرام کا پڑھنا، اور اللہ جل شانہ نے خود قرآن پاک کو پڑھا اس زمین آسمان کے 1000 اس کے پیدا کرنے سے پہلے۔ فلما سمعت الملائکہ، فرشتوں نے سنا تو قالت طوبیٰ لأمۃ، فرشتے کہنے لگے خوشخبری ہے اس امت کے لیے، وہ امت الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں۔ طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم بہذا، کیا کہنے خوشخبری ہے، مبارک ہے اس امت کو جس کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوگا۔ طوبیٰ لأجواف، خوشخبری ہے، مبارک ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے۔ اور ماشاءاللہ ان بچوں میں اکثر حافظ قرآن بیٹھے ہیں، اللہ نے چھوٹا سا دل بنایا ہے اور قرآن پاک کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طوبیٰ لألسنۃ، فرمایا مبارک ہیں وہ زبانیں تنطق بہذا، جو اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ حفظ کرا لیتے ہیں، اس کی نگہبانی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں 2 بچوں نے حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد گھر کا ماحول خراب تھا۔ اور یہ یاد رکھیں یہ حافظ بنے، عالم بنے، تہجد گزار بنے، اگر گھر کا ماحول نہیں ہوگا تو یہ نہیں سنبھلیں گے۔ اب گھر کا ماحول دیہاتی تھا، جب وہ بچے فارغ ہوئے تو ان کی امی آئی، کہنے لگی باجی صاحبہ بڑی مہربانی، میرے 2 بچوں نے حفظ کیا، آج ماشاءاللہ VCR لائے تھے، ساری رات ہم نے خوشیاں کیں اور یہ جلیبیاں آپ کے لیے لائے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی بندی خدا کا خوف کر، کہاں وہ قرآن پاک ہو کہاں VCR، کہ یہ جٹ بندے ہیں، ساری خوشیاں تو بڑے میں ہی ہوتی ہیں نا۔ خیر وہ گھر کے ماحول بگڑنے کی وجہ سے دونوں بچے، ایک ٹرک کا ڈرائیور بنا کنڈکٹر، نمازیں غیب قرآن غیب، دوسرا کبوتر باز بنا۔ بیچاری آئی کہ جی وہ تو 2 میں گئے تھے، ہم نے کہا لے آؤ، جب لائے تو حلیہ بگڑا ہوا، ہم نے کہا اس کو 4 مہینے لگواؤ، 4 مہینے لگا کے آئے، پھر ایک ماشاءاللہ حافظہ عالمہ سے اس کی شادی ہوگی، اب دونوں پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے۔ گھر کا ماحول جتنا زیادہ پاکیزہ ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ سدھریں گے۔ تو قرآن پاک کے ختم پہ حدیث میں آتا ہے کہ 60 ملک، فرمایا 60 الف ملک، فرمایا کہ 60,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک ختم پر حدیث میں آتا ہے ایک تو دعا قبول ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وَشَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں درخت لگ جاتا ہے، لَوْ أَنَّ غُرَابًا، کوا اگر اڑتا رہے، جڑ سے شروع ہو اور شاخوں تک نہیں پہنچے گا، حتیٰ یدرکہ الحرم، یہاں تک کہ بوڑھا ہو جائے گا۔ شارحین کرام فرماتے ہیں کوے کا نام کیوں آیا حدیث میں؟ فرماتے ہیں یہ کم از کم اس کی 200-250 سال عمر عام ہوتی ہے، تو 200-250 سال کوا اڑے، پھر بھی فرمایا لم ینتہی، اس کی شاخوں کو نہ پہنچ سکے، وہ درخت کتنا بڑا ہوگا۔ بہت سارے ہم لوگ ایسے ہیں کہ دھوکے کی وجہ سے کہتے ہیں یہ مولوی کھائیں گے کہاں سے۔ ہمارے مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کہتے ہیں اس کو دین پڑھاؤ، یہ کھائیں گے کیا؟ فرمانے لگے ایک کیا اور لگا دو، سمجھ گئے؟ کھائیں گے کیا کیا؟ یہ آسمانی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوئی ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے، اور ہر موقع پر قرآن پاک اس کو اونچا کرے گا۔ قرآن کا پاک کا حافظ مسجد میں ہوتا ہے، مسجد ساری جگہوں سے اعلیٰ ہے، وہاں مصلی ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ جگہ یہ مصلی پہ ہوتا ہے، پھر بیان کرنے کے لیے ممبر پہ ہوتا ہے،
اور شادی بیاہ کا موقع ہو جائے تو پھر ماشاءاللہ نکاح پڑھانے کے لیے دولہا کے ساتھ اوپر بیٹھتا ہے، اور قیامت والے دن جنت میں کہا جائے گا کہ اقرأ ورتقی، قرآن پاک پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، اور تیرا وہی منزل اور تیرا درجہ ہے جہاں آخری ایت تیری ہوگی، وہاں بھی اللہ اس کو اونچا کریں گے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ حضرات سے 3-4 باتیں ہیں۔ ایک تو نیت کرو بچے کو 5 پڑھا کے یہ بچے حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، ہم مر جائیں کہ ہمارا اعمال نامہ کھلا رہے گا، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، پاک مجلس ہے، یہاں نیت کریں کہ یا اللہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک حکم توڑنے والا ہوتا ہے، کئیوں کا نقصان کر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، بارش بند ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، نماز پڑھی، دعائیں کی، بارش نہیں ہو رہی، کہا یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، بارش برسا۔ فرمایا ایک گناہ گار آدمی مجلس میں بیٹھا ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں تو بارش نہیں ہوگی۔ فرمایا ابھی وہ آدمی نکل جائے تاکہ سب کا نقصان نہ کرے۔ اب اس بیچارے نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا، کہنے لگا یا اللہ اگر نکل کے جاتا ہوں تو میرے پلے کیا رہے گا، یا اللہ میری توبہ۔ یکدم بارش شروع ہو گئی، تو فرمایا وہ آدمی نکلا تو نہیں، یا اللہ بارش کیسے ہوئی؟ فرمایا جس کی وجہ سے بند کی تھی اسی کی وجہ سے شروع کی ہے۔ یا اللہ کیسے؟ کہ اس نے میرے سے سلو کر لی ہے۔ میں یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح۔ فرمایا جب وہ گناہ گار تھا تو میں نے چھپایا ہے، اب تو میرا بن چکا ہے، اب میں کیسے ظاہر کروں؟ تو گناہوں سے توبہ ہو۔ پھر قرآن پاک جو حافظ ہیں کم از کم 3 پارے تو روزانہ پڑھیں۔ اگر کوئی کاروبار بھی کرنا ہے، ایک کپڑے کی دکان کا وہ حافظ تھا ماشاءاللہ، تو قرآن پاک 3 دن میں نے تراویح پیچھے پڑھی، ایسا اللہ نے ازبر اس کو نصیب فرمایا ہوا تھا۔ مجال کوئی اٹکن آئے تو میں نے پوچھا بھی کیا کرتے ہو؟ کہ جی فجر کے بعد سب سے پہلے 5 پارے پڑھتا ہوں، پھر ناشتہ کر کے کپڑے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ ہمارا حافظ قرآن کم، صحابہ کرام کی ترتیب تھی کہ 7 دن میں قرآن روزانہ کی منزل، تو کم از کم 3 پارے تو ضرور پڑھے جائیں۔ باقی ساتھی ہیں ناظرہ خاں، وہ کم از کم 1 پارہ تو اس کا ضرور پڑھا جائے۔ بعض روزانہ یاسین پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک ایک طرف سے چل کر اخیر تک پہنچا جائے، اور قرآن پاک یاد رہے، حافظہ تیز رہے۔ 2 باتیں بتاتا ہوں پھر انشاءاللہ دعا کی طرف آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الف لام میم سے مفلحون تک یہ 4 ایتیں ہیں، ایت الکرسی سے خالدون تک یہ 3 ایتیں ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ 3 ایتیں ہیں۔ یہ 10 ایتیں جو سوتے ہوئے پڑھ لے گا، حدیث میں آتا ہے اس کا قرآن پاک بھولے گا نہیں، ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نظر کی حفاظت، بد نظری کی وجہ سے حافظہ ختم ہو جاتا ہے اور کند ہو جاتا ہے۔ نظر جتنی پاکیزہ ہوگی، یہ اللہ کا کلام ہے، اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ سینے میں محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ مدارس کا نظام، یہ مساجد کا نظام، قرآن پاک کے حفظ کا نظام، بنات بنین کا نظام، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم فرمائے۔ اور جن ہمارے حافظ وغیرہ کی ماشاءاللہ قرآن پاک پورا ہوگا اور ابھی دستار بندی وغیرہ ہوگی، اللہ ان کو علم بھی نصیب فرمائے، عالم بھی بنائے، حافظ بھی بنائے، قاری، عالم، مجاہد، ساری اچھی صفات اللہ نصیب فرما کر اور ان کو ذریعہ بنا کر پورے دین کو پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ السلام علیکم۔